إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ اعراف کا 10واں رکوع ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں سورہ اعراف کے 9ویں رکوع کے اندر قوم عاد کا تذکرہ تھا، ابھی یہاں قوم ثمود۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو رسول بنا کر کے بھیجا، اسی کا نام تھا صالح۔ اس نے بہت آ کر کے ان کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھاتے رہے لیکن لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اس قوم کے بھی غریب لوگ تو اللہ کے نبی کی بات ماننے لگے، لیکن امیر لوگ انہوں نے شرارت کی اور نہ مانا۔ آخر یہ سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے منہ مانگا مطالبہ کیا کہ ہمیں اگر کوئی پہاڑ سے پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط و شرائط نہیں کیا جاتا کہ یہ کر تو پھر یہ کریں گے، یہ کر تو یہ کریں گے، لیکن ان کی ضد تھی۔ ایسا ہوا بھی، ایک بڑی چٹان تھی، وہاں ساری قوم مل کر کے سامنے آئی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور بڑی آواز ہوئی، بڑا پتھر، بڑی چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، پھر اونٹنی کا ان کے سامنے بچہ پیدا ہوا، اور پھر ان کو سمجھایا کہ ابھی دیکھو آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا، چونکہ اللہ کی یہ نعمت پیدا ہو چکی ہے، اس وجہ سے ابھی اس سے سارے جتنی قوم کے ہزاروں لوگ ہو، اس کا دودھ اسی ایک ہی اونٹنی سے مل جائے گا، سب کو مل سکتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو پانی ہے وہ ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تم خود استعمال کرو۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ کچھ ان کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آخر ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن یہ صرف پانی نہ پیتے، یعنی وہاں سے جو حوض تالاب وغیرہ تھے وہاں سے نہ لیتے، بدلے میں دودھ ملتا، اور دوسرے دن اپنی ضرورتیں پوری کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن آگے چلتے چلتے وہاں کی کچھ ایک لڑکی تھی، اسی پر ایک بندہ عاشق ہوا، قزار۔ اسی نے اسی کو ساتھ برائی کرنا چاہی، لیکن کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا۔ آخر اس کی ماں، لڑکی کی ماں، وہ بھی لالچ میں آئی، اس نے ان کو بولا کہ اس اونٹنی کو مارو تو پھر میں لڑکی آپ کو دوں گی۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے، کچھ ایک گروپ بن گیا، ایک گینگ وار بن گئے، انہوں نے باقاعدہ 7 یا 8 بندے مل کر کے اور اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی کو اندازہ ہوا کہ یہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، بڑا ان کو سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں۔ آخر جیسے ہی اسی اونٹنی کو مارا تو حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ ابھی تم بچ نہیں سکتے، ابھی تمہیں جتنی موقع مہلت اللہ نے دی سب تم نے ضائع کر دیے، ابھی تمہاری تباہی یقینی ہے۔ آخر پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت ترین ہوائیں آئیں، طوفان آئے،
ان طوفانوں کے اندر ان کے مکانات گر گئے، ان کے جانور اڑ گئے، اور زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ان کے درخت وغیرہ گر کر کے چھتوں پر آ گئے، چھتیں لوگوں کے اوپر آ گئیں۔ اس طریقے سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یعنی شرارتی علاقے کے اندر صرف 7 بندے تھے، لیکن تباہی ہزاروں کی ہوئی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہر محلے کے اندر 2-4 بندے شرارتی ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں کو طاقت ہوتی ہے ان کو روکیں، لیکن مسلمان بزدلی کرتے ہیں یا ڈرتے نہیں یا مقابلہ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، پھر پورے کے پورے سارے لوگ اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف انہی کا ایک بھائی صالح اس کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے فرمایا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں تمہارے سامنے آئی ہیں۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ فیأخذکم عذاب علیم، اگر اس کو تکلیف دی تو اللہ کا سخت تڑپانے والا عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، پہلے قوم عاد تھی، اس کے ہلاکت کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، مالک بنا دیا۔ ان کے باغات وغیرہ، ان کی زمینیں، ان کا علاقہ، ان کے پلاٹ، یہ سارے تمہیں مل گئے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں تجھے بہت اچھی جگہ دی، عزت دی۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، نرم زمین کے اوپر تم بڑے بڑے بلڈنگیں اور محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کے اندر بھی جا کر کے کرید کر کے کھرچ کر کے اب وہاں کمرے بنا دیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فسادی نہ بنو۔ اتنا بڑا اللہ نے تمہیں طاقت دی، عقل دی، سہولتیں دیں، نعمتیں دیں، محلات میں رہتے ہو، پہاڑوں کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ کمرے بناتے ہو، کم از کم اللہ کا شکر تو کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، پھر قوم کے جو بڑے تھے سردار، تکبر کرنے والے، انہوں نے قوم کے کمزور غریب لوگوں کو بولا جو مسلمان تھے، کیا تم صالح کو نبی مانتے ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی بڑا مالدار تو نہیں ہے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو کمزور لوگوں نے بولا ہاں یار ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم تو اسی کو رسول مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، پھر علاقے کے بڑوں نے بولا، سرداروں نے بولا کہ جن کو تم نبی مانتے ہو، جس پر تم ایمان لے آئے ہو، ہم اس کے انکاری، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہمیشہ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہر محلے کے علاقے کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کمزور لوگوں کو دباتے ہیں، یار تم ان کے پیچھے کیوں گئے ہو، چھوڑو ان کو، دین میں کیا رکھا ہے، ملاؤں کے پاس کیا رکھا ہے۔ اور اس طریقے سے وہی نفرت، وہی انداز، وہی الفاظ جو اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کے الفاظ تھے، وہی آج بہت سارے مسلمان کے ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کمزوروں کو بولا کہ ہم نہیں مانتے، تم بھی غلط ہو۔ فعقروا الناقۃ، پھر ان ظالموں نے مل کر کے اور اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں۔ وعتوا عن امر ربہم، اللہ کے حکم کو توڑا، نافرمانی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور ظالموں نے پھر مذاق اڑانے کے لیے بولا کہ اے صالح، جو تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا وہ لے عذاب، دیکھیں کیا ہے عذاب، کس طرح کا تو عذاب لے آتا ہے، اگر تو سچا ہے، رسول ہے تو لیا۔ فاخذتهم الرجفۃ، پھر ایک ہی جھٹکا لگا ان کو، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو
تو سارے کے سارے اوندھے منہ، الٹے منہ اور گرے ہوئے پڑے تھے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، جیسے کوئی کھجور کا تنا ہو، کوئی کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی کہاں پڑا ہوا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور کسی کو بھی صحیح سلامت بھاگنے کی نہ موقع ملا نہ جرت ہوئی، سارے کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ ابھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بیان کر کے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ فتولی عنہم، پھر افسردہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاں سے الگ ہوئے، وقال یا قوم، ان کو مرنے کے بعد بھی فرمائے اے میری قوم، قد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات تمہیں پہنچائی تھی، ونصحت لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج بھی یہی ہے، زیادہ تر جو بھی شرارتی قسم کا آدمی ہو نا، اس کو نصیحت کرو تو اس کو جلن ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا اور ہمیں نصیحت کرنے والا۔ پھر جو اس کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، منافق قسم کے لوگ، وہ پھر بولتے ہیں ہاں نہیں یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ بالکل یہی چیز اللہ معاف فرمائے اس زمانے کے کافروں کی تھی کہ اللہ کے نبی کے وہ بھی جھوٹا کہتے، اس کی باتیں بھی نہ مانتے، اور الٹا اس کے ساتھ نفرت کر کے اور دشمنیاں کرتے تھے۔ آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے آیتوں میں آئے گا، اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔